نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ فارسل اللہ تعالی علی مدرجته ملکا فلما اتى علیہ قال این تريد قال اريد اخا لی فی هذه القریہ قال هل لك من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببت فيه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانا، اس پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ، کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے ایک بستی کی طرف روانہ ہوا، فارسل اللہ تعالی علی مدرجته ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کے اندر ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ فلما اتی علیہ، جب یہ آدمی اس فرشتے کے پاس جو انسانی شکل میں تھا اس کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا قال این تريد، اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ کہا قال اريد اخا لی فی هذه القریہ، اس نے کہا کہ جو سامنے بستی ہے وہاں میرا بھائی رہتا ہے اور میں اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے فرشتے نے یہ کہا قال هل لك من نعمة تربها، اس نے کہا کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے، کیا تو نے اس سے کوئی اپنا کام کروانا ہے؟ تو اس نے کہا لا غیر انی احببته فی اللہ، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، بس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے یہ کہا کہ سن، انی رسول اللہ الیک، کہ میں بھی کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ جا کر اس شخص سے کہہ دے کہ ان اللہ قد احبک کما احببت فیہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان پر فرشتوں میں ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ان طبت وطابت لک الجنہ، کہ تو خوش ہو جا اور جنت بھی تیرے لیے سج چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے جو فرشتے ہیں ان سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میری محبت میں میری رضا کے لیے زار فیہ، کہ میری رضا کے لیے یہ کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو میرے ذمے یہ چیز واجب ہو چکی ہے کہ علیہ قراہ، کہ میں اس آدمی کی مہمانی کروں، یعنی اس آدمی کی مہمانی کرنا میرے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک سفید دانت والے نوجوان کو دیکھا، دانتوں والے نوجوان کو دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور ان سے کچھ مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہنے لگے کہ جب اگلی صبح ہوئی تو میں جلدی اٹھا اور جلدی مسجد کے اندر جب میں پہنچا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے،
تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر مشغول تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے مصافحہ کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ ایسے بالا خانے ہیں یرا ظواہرها من بواطنها و بواطنها من ظواہرها، کہ جن کے باہر کا حصہ ان کے اندر سے اور ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت گھر کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لعمودا من یاقوت، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ ستون ہیں یقوت کے، ایسے ستون ہیں جو یقوت کا بنا ہوا ہے، علیہا غرف من زبردج، اور اس ستون کے اوپر یا نیچے سے ایسے ستون ہے اور اس ستون کے اوپر ایک محل بنا ہوا ہے، بہت بڑا محل بنا ہوا ہے سبز زبردست پتھر کا، لہا ابواب مفتحۃ، اس کے بہت سے دروازے ہیں اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تضیء کما یضیء الکوكب الدری، اور وہ محل اس طرح چمک رہا ہے جس طرح ایک چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسکنھا، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا خوبصورت محل اس میں کون رہے گا کہ نیچے سے ستون ہے اور پھر اس ستون کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جا کر پورا محل بنا ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت محل کے اندر کون رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، المتبادلون فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، المتلاقون فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیو اور دوستو، ان مبارک احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ احباب جو پہلے کسی گاؤں کے اندر رہتے تھے اور پھر وہ شہر کے اندر آ کر رہنے لگے، یعنی یہاں پر ان کا کاروبار ہے یا یہاں پر ان کی نوکری ہے، تو ان احباب سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ہفتے بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد یا 2 مہینوں بعد یا 3 مہینوں بعد جب ان کے لیے آسانی ہو تو وہ اپنے اس آبائی علاقے کے اندر جایا کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کریں اور اپنے دوست احباب سے ملاقات کیا کریں، تاکہ یہ جو فضائل ان مبارک احادیث میں بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے فضائل جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ جب عام مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، تو جب ہم اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے آبائی علاقے کے اندر جائیں گے کہ جہاں ہم اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں یا اپنی بہنوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں یا رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، تو پھر اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔